اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہے آیت نمبر 118 اور آیت نمبر 119 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو ایمان والو، لا جو ایمان والے ہیں، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ یا تم پکڑو یا تم بناؤ، بطوانتم بھیدی یا رازدار، من سے دون علاوہ، کم تمہارے، اے ایمان والو نہ تم بناؤ بھیدی اپنوں کے علاوہ یا تمہارے علاوہ کسی اور کو، لا نہیں، یعلونکم وہ کمی کریں گے تمہارا، خبالن خرابی میں، نہیں وہ کمی کریں گے تمہاری خرابی میں، ودو اور وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے، ما انتم جو تم تکلیف میں رہو، قد تحقیق، بدتل نکلتی ہے، بغضاء دشمنی، من سے افواہ منہم ان کے منہ سے نکلتی ہے دشمنی، تحقیق جب آ جاتا ہے تحقیق، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بات پر مہر لگ جاتی ہے کہ یعنی یہ بالکل کنفرم بات ہے، تحقیقی بات ہے کہ ان کے منہ سے نکلتی ہے دشمنی، یعنی ان کے زبانوں سے خود بخود، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ منہ سے وہ، کیونکہ وہ منافقت جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے دشمنی، وما اور جو تخفی مخفی ہے یا پوشیدہ ہے یا چھپی ہوئی ہے، صدورہم ان کے سینوں میں یا دلوں میں، اکبر وہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی ان کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، قد بینا تحقیق کھول کر بتا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات لکم الآیات نشانیاں یا باتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے ایمان والو نہ تم بناؤ اپنے علاوہ کسی اور کو بھیدی، یعنی منافقین کو یا یہودی اور عیسائیوں کو یا مشرکین کو، کسی کو اپنا بھیدی کیوں بناتے ہو؟ تم ان کو دوست بناتے ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں رہو، اور کبھی کبھی ان کے منہ سے آپ کے آگے نکل بھی پڑتی ہے ان کی منہ سے دشمنی، لیکن وہ جو بات نکلتی ہے نا اس سے زیادہ ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے تمہارے سے دشمنی۔ یہ اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ یہودی اور عیسائی بھی تھے مدینے میں اور مشرکین بھی تھے، تو وہ جو ہے مسلمان ان کے ساتھ پہلے سے تو دوستی تھی اس وقت، تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، جب وہ ایمان لے آئے اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ایمان لے آئے اور اسلام قبول کیا، تو وہ پھر بھی ان سے دوستی رکھی تھی، لیکن وہ جو دوسرے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہودی اور عیسائی ہی تھے یا جو ہے مشرکین میں سے تھے، کافر تھے، تو وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ دوستی اسی طرح رکھی ہوئی تھی اور ان سے بید لیا کرتے تھے، ان کے راز، یعنی مسلمانوں کے ظاہر اپنے راز ہوتے تھے جو کہ اپنے درمیان کافی یعنی جو کہ اس لیول پر کے لڑائی کے لیے تیاری، یا جو ہے ان کے پاس کوئی زیادہ طاقت آ جائے، کوئی طاقت، تو وہ جو ہے وہ بھید جب ان کے پاس چلے جاتے تھے وہ آگے سے جو ہے اس کے مطابق اس کو پھیلا دیتے تھے، اس کے راز کو فاش کر دیتے تھے،
وہ مدینہ کے یہودی عیسائی اور مشرکین، تو وہ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ بات تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ ان کو بھیدی نہ بناؤ، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم جو ہے تکلیف میں رہو، اور یہ ان کے منہ سے کبھی کبھی تمہارے سامنے بھی بات نکل جاتی ہے، لیکن وہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں، سخت دشمنی ہے۔ اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کھول کر بتا دیے تم لوگوں کو ان کی باتیں، جو وہ غیظ میں، غصے میں تم پر ہے، وہ میں نے کھول کے بتا دیا۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اب تم ان سے دوستی نہیں رکھو گے، تم ان کو اپنا بھید نہیں بتاؤ گے۔ وہ کہتے تھے نا یہودی لوگ کہ ہم تو راز کے لیے، راز لینے کے لیے ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ منافقین بھی اسی طرح کہتے تھے کہ ہم ان کے راز لینے کے لیے ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ہے ہاں انتم سن لو، اولائی تحبونہم، تم دوستی کرتے ہو ان سے، تم پسند کرتے ہو، تحبونہم ان کو، تحبون پسند کرتے ہو ہم ان کو، ولا یحبونکم اور نہیں یحب وہ پسند کرتے کم تم کو، اور نہیں وہ پسند کرتے تم کو، یا نہیں وہ تم سے دوستی کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب سات کتابوں کے، کلہ سارے کتابوں پر، اور تم ایمان لاتے ہو سارے کتابوں پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب ملتے ہیں تم سے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، عدو کاٹ کاٹ کر، علیکم اوپر تمہارے، اناملا علیکم الاناملا انگلیاں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں اوپر تمہارے انگلیاں، من الغیظ غصے سے، یعنی جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، غصے میں انگلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ کل کہہ دو میرے پیارے نبی، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ، علیم علم رکھتا ہے، بذات الصدور تمہارے سینوں کے اندر راز کا جو ہے علم رکھتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، سن لو، یہ سن لو، غور سے سن لو، تم اے مسلمانوں، تم تو محبت رکھتے، تم دوستی رکھتے ہو ان سے، لیکن وہ دوستی نہیں رکھتے تم سے، تم تو ان سے وہ پرانی دوستی نبھا رہے ہو، لیکن جب تمہارا مذہب چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تم مسلمان ہو گئے، ان کی دوستی اب تم سے نہیں رہی، اور تم ایمان لاتے ہو ہر کتاب پر، ان کی ساری کتابوں پر، جو اللہ کی کتابیں ہیں، ساری کتابوں پر تم ایمان لاتے ہو، لیکن وہ لوگ نہیں لاتے تمہاری کتاب پر ایمان، جیسے یہودی جو ہو گئے، تم تورات کو مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ تم عیسائیوں کی کتاب کو مانتے ہو کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تمہارے قرآن مجید کو، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب۔ تو وہ تو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، وہ تو اپنا کہتے ہیں کہ ہم خود ایمان والے ہیں، کہ یعنی ہم اپنی کتاب پر اور اپنے عیسائیت پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر اپنا ایمان لانے کا کہتے ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو تم لوگوں پر اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ انگلیاں منہ میں ڈالتے ہیں، یعنی جس طرح غصے سے محاورے میں ہوتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے، تو وہ والی بات ہے کہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کا راز جانتا ہے، جو سینوں میں بذات الصدور، جو سینوں کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو دلوں کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، کہہ دو ان کو کہ مر جاؤ اپنے غصے سے، جتنا غصہ ہم پر ہوتے ہو نا اکیلے میں، تو مر جاؤ اس غصے میں۔ اللہ کو علم ہے تمہاری سب باتوں کا جو تم دل میں رکھتے ہو،
اور ادھر آ کے راز لیتے ہو اور پھر مسلمانوں کے راز فاش کرتے ہو۔ اگلی آیت میں ہے ان تمسسکم، اور یہ کہ تمسسکم پہنچتی ہے تم کو، حسنتن کوئی بلائی، تسؤہم تو بری لگتی ہے ان کو، وَإِن اور اگر تصوبکم پہنچتی ہے تم کو، سیئتن کوئی برائی، کوئی تکلیف، یفرحو تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، وَإِن تصبروا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو، لا یضرکم نہیں بگاڑ سکتے تمہارا، کیدہم مکاری ان کی، یا داؤ ان کا، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط کے احاطے میں ہیں، اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ اسے روک بھی سکتا ہے اور اللہ اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم دوستی کرتے ہو، جب تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، منافقین کو اور یہودیوں کو، اور جب جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا تو اس سے وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ان حرکتوں پر اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، یعنی ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، یعنی کوئی اگر ان سے اس لیے دوستی رکھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نقصان نہ دے دے اور اپنی مصلحت کے تحت سوچ کے دوستی رکھتا ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان سے پھر بھی بچتے رہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے داؤ جو ہے تمہارا، ان کی مکاری جو ہے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں جب تمہارے ساتھ ہوں تو میرے احاطے میں ہے، میرے گھیرے میں ہے، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں میں اس کو روک بھی سکتا ہوں، تم فکر نہ کرو، تو تم لوگ صبر کرو اور بچتے رہو ان سے، ان کی خاطر اور دوستیاں نہ کرو، ان سے بچتے رہو، اللہ کی پرہیزگاری میں آ جاؤ، اللہ کی ان کی فکر نہ کرو کہ وہ ہمیں کچھ نقصان پہنچا دیں گے، تم اپنے اللہ کی بات سنو، یعنی ان سے دوستی نہ رکھو اور اللہ کے متقی بندے، پرہیزگار بندے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، ان کا ان کی جو مکاری ہے اور ان کے جو داؤ ہے، جو وہ پلان بناتے ہیں اور جو سازش ہیں ان کی، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جب میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میرے احاطے میں ہیں سارے ان کے عمل۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر لے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھائیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری ساری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دے، ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں اور صالح بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔